تسلیم کر کے ان سے استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پھر اللہ پاک جتنی زندگی باقی ہے اس میں اپنی رضا والے کام کرنے کی ایسی توفیق دے جو پچھلی زندگی کے لیے کفارہ بن جائے اور آنے والی زندگی کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ اور خدا کی رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ میرا موضوع آپ نے سن پڑھ لیا، میں شکر گزار ہوں اپنے نہایتی محترم واجب التعظیم عظیم عالم دین اور دین سے مخلص ہو کر کام کرنے والے برادرم مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب کا، جو محکمہ اوقاف میں ڈسٹرکٹ خطیب ہیں، اس مدرسے میں شب و روز اپنے کام کر کے اور خدمت کر کے دین کے طالب علموں کے لیے ایک بہترین سٹیج بنا رہے ہیں۔ مسلسل غالباً 5واں سال ہے میں یہاں ان 12 دنوں میں آ رہا ہوں، اور مسلسل ترقیاں ہی ترقیاں ہیں۔ محفل کا ایک اپنا ذوق ہے، جو ہی محفل میں آئیں اپنی روحانیت ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ شرف اور سعادت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس گناہ گار زبان سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ جیسے کتنے لوگ ہوں گے مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے سمجھدار نیک، شاید ان کا سٹیج کام کرنے کا اور ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور آپ پہلے ہی نیک ہیں، ہماری گفتگو سننے کے بعد کام کرتے ہیں تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ مدرسہ کی انتظامیہ، جو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کچھ کو نہیں جانتا، اتنے 12 دنوں کا بڑا پروگرام، یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے۔ اللہ جتنے بھی معاونین ہیں ان کے حوصلے مضبوط کر دے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے، اور آنے والے وقتوں میں جیسے اس کا نام شمس العلوم ہے، یہ ہمارے مذہب مسلک کا واقعی ہی شمس بن جائے، اور اس کی روشنی صرف کوٹدو نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے۔ وہ مالک ہے ذرے کو آفتاب کی طرح چمکدار کر دے، اور اگر کوئی غرور و تکبر میں آئے تو وہ کبھی کبھی ہمیں اس کا صرف سیمپل دکھاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے سورج کو ایک چھوٹے سے بادل سے بے نور کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر کسی کو ہم جیسے غریبوں کو پسماندہ علاقوں سے اٹھا کے محراب و منبر کا وارث بنا دیتا ہے اور عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح نفس کی اہمیت اور ضرورت۔ گزشتہ سال بھی میرا یہی موضوع تھا۔ میں نے جس آیت پہ اختتام کیا تھا وہ یہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو میں نے جہاں چھوڑا تھا میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، آپ کی محبتوں کا اللہ آپ کو بہترین صلہ دے۔ بقیہ گفتگو میں آپ کوشش کریں گے بس صرف سننے کی طرف توجہ ہو۔ یہ اگر کسی کے نعرے کا دل کرے وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کہہ لے، تاکہ جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹے۔ مقصد میرا سمجھانا ہے، میرا مقصد آپ سے کوئی داد وصول نہیں کرنا، اور نہ یہ مزاج ہے۔ گفتگو سمجھنا سمجھانا، کیونکہ واعظ کا مقصد ہے، اس میں نہ دونوں ہاتھ کھڑے کرنے نہ ایک ہاتھ۔ یہ نعرے ہمارے
عقیدت اور جذبات کا اظہار ہے، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میرا مزاج ہے کہ آپ میری گفتگو توجہ سے سنیں، میرے لیے اور آپ کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بنے، اور میں اپنے رب سے آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے نفس کو پاک کرے، آپ کے نفس کو پاک کرے، جو ہم گفتگو میں کہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں پاکیزگی، طہارت، نگاہ، خیالات، ظاہر باطن کی اللہ پاکیزگی نصیب فرما دے۔ نفس کی پچھلی دفعہ میں نے بتائی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا کام ہے برائی کا حکم دینا، برے جذبات پیدا کرنا، مسلسل برائی کی طرف آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، اچانک گندے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، یہ نفس امارہ کرتا ہے۔ پھر جب آپ کسی غلط کام کا ارادہ کرنے لگیں تو اندر سے آواز آئے گی، نہ ایسا نہ کرو، یہ تو غلط ہے، کوئی دیکھ نہ لے، ایسا نہ ہو، یہ نفس لوامہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا نفس جو صرف اور صرف نیکی پہ خوش ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے تقریباً 9 سے 10 قسمیں اس صورت میں فرمائیں، والشمس وضحاہا سے لے کر قد افلح سے پہلے تک تقریباً 9 یا 10 قسمیں فرمائیں۔ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اتنا عجیب اسلوب قرآن مجید میں شاید اتنی اکٹھی قسمیں کہیں موجود ہوں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ 2 لفظوں میں رب کریم نے فرمایا، قد افلح من زکاہا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا، وقد خواب من دساہا، خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا، گناہوں میں غرق کر دیا۔ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، نفس کے ساتھ میں اسے تقابل کر کے بتاتا ہوں۔ موت احساس نہ ہونے کا نام ہے، احساس مر جائے کہتے ہیں بندہ مر گیا، احساس موجود ہے بندہ زندہ ہے۔ روح نکل گئی بظاہر احساس ختم، روح موجود ہے، احساس موجود ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی میں، اور تکلیف، دکھ، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں فالج ہو، اس حصے میں احساس ختم ہو گیا، اس پہ ہتھوڑا ماریں، اس پہ چھری ماریں، اس حصے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہاں احساس نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ حصہ مر گیا۔ تو سادہ لفظوں میں کہوں، جب تک احساس موجود زندگی موجود، احساس ختم ہو گیا زندگی ختم ہو گئی۔ اب موت اور زندگی کا فلسفہ یہ بنا کہ جس میں احساس ہے چاہے وہ مرا ہوا ہے چاہے وہ زندہ ہے، احساس ہے تو وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے احساس مر گیا، یہ زندہ رہ کے بھی مر گیا ہے۔ پھر سنیے گا، احساس ہے زندگی ہے، احساس مر گیا زندگی ختم ہو گئی۔ نفس جوں جوں گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے گناہ کرو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہ زیادہ ہوتے جائیں سیاہی بڑھتی بڑھتی سارے دل کو گھیر لیتی ہے۔ پھر سب کے سامنے گناہ کرتے شرم نہیں آتی، لوگوں کو دن دناتے کہتے ہیں میں نے رات کو فلاں بے غیرتی کی تھی، کیونکہ اس میں احساس نہیں ہے۔ میری چھوٹی بچی ہے 5 سال کی 4 سال کی، صبح میں تیاری کرانے لگا، میں نے کہا بیٹی آؤ میں تمہیں کپڑے پہنا دوں، کہنے لگی نہیں میں نے چھپ کے پہننے ہیں، میں نے سب کے سامنے نہیں پہنے۔ بچی ہے، احساس ہے کہ جسم کسی کو نہیں دکھانا۔ بڑا ہو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار کہے، اور پھر باتیں اور کام سارے وہ کرے جنہیں دیکھ کے چھوٹے بھی شرمائیں بڑے بھی، اور اسے شرم نہ آئے، سمجھ لیں یہ زندہ نہیں ہے مر گیا ہے، کیونکہ اس میں احساس ختم ہو گیا ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا احیاء العلوم کے اندر،
امام غزالی علیہ الرحمہ نے محاسبہ نفس کے اوپر گفتگو کرتے بزرگ کا مقولہ نقل کیا کہ جو بندہ بھی گناہ کرتا دو حال میں سے ایک حال تو ضرور ہے، یا تو اس کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کا یہ نظریہ پھر بھی گناہ کرتا یہ تو بہت بڑی جرت ہے کہ اسے پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے اپنے کپڑے اتاروں گا؟ نہیں، آپ بھی اپنے کپڑے نہیں اتاریں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رب کریم کے بارے میں ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کتنی بڑی جرت ہے، مالک دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کھلے عام گناہ۔ اور دوسری حالت، اگر تم کہو کہ رب کو پتہ نہیں ہے تو تم کافر ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہو۔ دو میں سے ایک حالت تو ہے، نفس کے اوپر اگر گناہوں کی غلاظت چڑھتی گئی، احساس ختم ہوگا، بظاہر زندہ ہوگے، شریعت کی زبان میں مر جاؤ گے۔ قرآن مجید میں کافروں کو مردہ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ ہاتھ سے پکڑتے تھے، پاؤں سے چلتے تھے، کھاتے تھے، سنتے تھے، جھگڑتے تھے، لیکن قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں۔ ادھر شہید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم الگ، بوٹی بوٹی الگ۔ قرآن کہتا مردہ کیا نا تو دور کی بات ہے، اسے سوچنا بھی نہیں کہ یہ مرا ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب زندگی اور موت کا فلسفہ اور ہے۔ اگر نفس کی خواہشات آپ پہ غلبہ پا جائیں، زندہ رہ کے آپ مر گئے۔ اگر آپ نے نفس کی نہیں مانی، اس نفس کو نیکیوں کا عادی بنا دیا، خدا کی محبت اور خدا کی چاہت اور اپنے رب کا یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایسا لطیف جذبہ ہے جو انسان کو، مرے ہوں کو بھی زندہ کرتا ہے، زندہ تو پہلے ہی زندہ ہوتے ہیں، یہ وہ لطیف جذبہ ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مالک و مولا ہمیں وہ زندگی دے جو رسول پاک پیدا کر گئے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ فلسفہ سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق دے۔ کتنے میں نے دیکھے ہیں وہ حدیث تو پڑھتے ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں بھئی قرآن حدیث کی عبارت ہمیں آ گئی، زبانی حدیثیں آ گئیں تو ہم عالم بن گئے۔ علم لفظوں کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو علم کا ایک ذریعہ ہے۔ علم تو وہ نورانی حقیقت، لطیف حقیقت ہے، علم تو وہ نور ہے، جہاں آ جائے جو چیزیں اندھیرے ہوتے ہیں وہ نور آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ کیسا علم ہے کہ علم بھی ہو اور پھر کھلی خدا کی نافرمانی ہو؟ ہرگز نہیں۔ میرے رب نے حقیقت بیان کی، یقین کر لو فلاح وہی پائے گا جس نے نفس کو پاک کیا ہے، اور وہ شخص خائب و خاسر ہے جس کا نفس گناہ آلود ہو چکا ہے، اس نے گناہوں سے اسے لت پت کر دیا ہے۔ جتنا احساس نیکی کی طرف نفس کو لگاتے جائیں گے، امام غزالی نے نا یہ 4 درجے لکھے ہیں نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ خود ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ قرآن مجید میں اس کے لیے بڑی عجیب قسم کی ایک اسلوب کی آیت آئی ہے، پورے قرآن میں میں نے اس جیسی آیت نہیں دیکھی۔ سورہ حشر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، آیت کا اول بھی اتقوا اللہ، آیت کا آخر بھی اتقوا اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہا تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب کی خبر رکھتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یقین کر لو فلاں نفس کو پاک کیے بغیر نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں یہ نفس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کے اندر میں نے ایک حدیث پاک پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت بتا دی
حجبت النار بالشہوات، دوزخ کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا گیا. آگے اس کے ارد گرد لذیذ چیزیں، مزے والی چیزیں، شہوتیں، خواہشیں رکھ دیں، چمکدار چیزیں رکھ دیں. آپ بتائیں ایک بچے کے لیے ہم زہر رکھ دیں اور آس پاس ٹافیاں رکھ دیں، سلانٹیاں رکھ دیں، بچہ ادھر بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ وہ بچہ تو آپ کو ایک ٹافی کے پیچھے گاڑی کی چابی بھی دے دے گا. ہمارا نفس اس بچے کی طرح ہے. خود خدا نے کہا فمن زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، برے عمل اچھے مزین کر کے دکھائے گئے تو یہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں. اللہ نے آزمائش رکھی دوزخ کے گرد خواہشات کے پیچھے نفس بھاگے گا. جو ہی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی کا اختتام ہوگا، آگے دوزخ ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، واہ واہ، اور جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے. اس کے گرد کانٹے ہیں، اس کے گرد صبح کی سہانی نیند چھوڑ کے وضو کر کے مسجد جانے کی تکلیف رکھ دی، اس کے گرد روزوں کی تکلیف رکھ دی، اس کے گرد لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ، صبر کرنے کی یہ کیفیت رکھ دی. اب کانٹوں کی طرف کون آئے گا؟ صرف وہی آئے گا جو ازلی خوش نصیب ہے، ازلی خوش نصیب ہے. یہ عارضی لوگ آ ہی نہیں سکتے. جسے علم الہی میں خوش بخت کہا گیا وہی آئے گا. جو ہی کانٹے ہٹیں گے آگے جنت کا حسین نقشہ ہوگا. یہ دونوں حقیقتیں رب کے رسول نے فرما دی. اب تمہیں نفس کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو میں نے ابھی کہا زندگی احساس کا نام ہے، اور یہ احساس نفس کی مخالفت سے پیدا ہوگا. آپ اللہ رسول کا قرب چاہتے ہیں. طالب علم میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں آپ علم پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی دے. اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نفس کی طہارت نصیب فرمائے. اگر آپ کی خواہشات غلط ہیں، سوچیں بری ہیں، نظر کے اندر غلاظت ہے، آپ کو نہ حدیث فائدہ دے گی نہ قرآن فائدہ دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث فائدہ دے، یقین کر لیں ان برائیوں سے بچیں گے. قد افلح من زکاہا، ہمیشہ کامیاب وہی ہوگا جس نے نفس کو پاک کیا. اور جو لوگ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے جب انہیں احساس ہو کہ ہمارا نفس پلید ہو چکا ہے، اب اسے پاک کرنا ہے، جب یہ پلٹ کے آتے ہیں میرے رب کی رحمت انہیں گلے لگاتی ہے. جو بھی پلٹ کے آئے جس میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں مر گیا تھا، رب کو ناراض کر بیٹھا، جو ہی اس میں احساس پیدا ہوتا ہے ادھر رسول پاک کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر رب کی رحمت کی چادر اسے سائے میں لے لیتی ہے. بڑا عجیب منظر ہے. ممتاز مفتی ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، قدرت اللہ شہاب کا نام کالج یونیورسٹی والوں نے سنا ہوگا. صدر ایوب کا یہ پرسنل سیکرٹری تھا، قدرت اللہ شہاب. ان دونوں کی سنگت تھی، دوستی تھی. قدرت اللہ کے ساتھ اسے حج پہ جانا ہوا. حج کے اوپر مکہ مدینہ کا ان کا جو سفر تھا بڑا عجیب تھا. ممتاز مفتی نے وہاں لکھا ہے کہ ہم نے درخواست دی، پرسنل سیکرٹری تھا، حج پہ جانے کے لیے بظاہر کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں. تو ایک دن مجھے راولپنڈی کے ایک صاحب ملے جو قدرت اللہ کو بھی جانتے تھے. مجھے بھی کہنے لگے مفتی صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ وہ فتوے دینے والے مفتی نہیں تھے، یہ انڈیا کے اندر ایک محلہ مفتیاں ہیں، وہاں کے رہائشی تھے. جیسے میں ملتان کا، مجھے ملتانی کہتے ہیں، وہ مفتیاں کے رہنے والے تھے، انہیں مفتی کہتے تھے. یہ عالم فاضل نہیں تھے. اس شخص نے اپنی کتاب لکھی الکھ نگری، علی پور کا ایلی، جو اس نے اس کے اندر اپنی زندگی گندی تھی اچھی تھی کھول کے لکھ دی ہے. اس نے جب حج کا ارادہ کیا تو اس پروفیسر تھے غالباً یا کوئی سید تھے،
انہوں نے پوچھا مفتی صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حج کا ارادہ ہے، حج پہ جا رہے ہیں۔ کون کون جا رہے ہو؟ قدرت اللہ شہاب اور میں جا رہے ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تم کیسے جا رہے؟ تم تو نہیں جا رہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ وہ ایوب کا پرسنل سیکرٹری ہے، صدر ہے اور فوجی ہے، ہمارے لیے ویزے کی کون سی مشکل ہے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب جو لسٹ رات میں نے دیکھی اس میں آپ کا نام تو نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں خود ہی ابھی قدرت اللہ گئے ہوئے ہیں باہر، آئیں گے تو بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا تم دیکھنا قدرت اللہ تمہیں بتائے گا، تم نہیں جا رہے۔ میں نے پوچھا آپ کون سی لسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مفتی صاحب میں رات رسول اللہ کی کچہری میں تھا، وہاں جس نے حج پہ جانا تھا حضور کے سامنے نام پیش ہوئے ہیں، ان ناموں میں آپ کا کوئی نام نہیں تھا، جائے گا وہی جس پہ رسول اللہ کے سین ہوں گے۔ یہ جو حج یا عمرے پہ چاہے اپنے جائیں چاہے غیر، اجازت حضور ہی سے لینی پڑتی ہے، جسے ملتی ہے وہ جاتا ہے۔ اچھا یہ اس طریقے سے گئے۔ اب شہر مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ میں ابھی وضو کر رہا تھا تو جو بھائی اسٹیج سیکرٹری تھے اس نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اچھا لگا۔ میں خود بھی آپ کو یہ گزارش کروں، ہمارے یہاں نا جلسوں کا مزاج غلط ہو گیا ہے، ذکر رسول کا انداز غلط ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس انداز سے لیتے ہیں ہم، ایسا تو اپنے جو دفتر کا بوس ہوتا ہے اس کا نام بھی نہیں لیتے، اور جس بے ادبی سے نام لیا جاتا ہے۔ میں صبح مقام رسول مولانا منظور احمد فیضی صاحب کی پڑھ رہا تھا، اس میں وہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ لکھ رہے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جناب سیدنا امام ابو ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، جس انداز سے وہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ان کا وجود کب کپاتا تھا، ان کے وجود پہ ہیبت طاری ہوتی تھی، ان کی زبان میں مٹھاس آ جاتی تھی، عاجزی آ جاتی تھی۔ امام مالک کے بارے میں بھی پڑھاتا ہوں، آپ بھی حدیث پڑھا رہے ہیں، رنگ متغیر ہوا، شاگردوں نے دیکھا، کئی دفعہ دیکھا، سبق ختم ہوا، حضور آج آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، صحیح تھی، یہ رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ بچھو ڈنگ مار رہا تھا۔ استاد سناتے تھے 17 دفعہ بچھو نے ڈنگ مارا، تو حضرت نے حدیث کو منقطع نہ کیا کہ میں ذکر رسول کو کیوں منقطع کروں، بے ادبی ہے۔ یہ باتیں صرف ممبر پہ ہوتی ہیں، ان کا عملی مظاہرہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے شاگرد کے امام مالک جب حدیث پڑھاتے، آہستہ آہستہ حضور کا نام جو آتا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں جب نبی کا نام لیں زبان پہ مٹھاس آئے، دل میں مٹھاس آئے، پتہ تو چلے کہ عام بندے کا ذکر ہے یا محبوب کائنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ممبروں کے اوپر، جلسوں کے اوپر اپنی تقریر سجانے کے لیے یہ باتیں سنا کے لوگوں کی توجہ لینا اور بات ہے، زندگی میں عملی نمونہ جب بھی اس پاک نبی کا نام آئے تو پھر سر سے پاؤں تک تقدس میں ڈوب جانا چاہیے کہ کس ہستی پاک کا نام لیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پیارے صحابی، سابقین اولین میں، ابتدائی مسلمانوں میں، ایک دن ان کی زبان سے نکل گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد چپ ہو گئے، ان کی جسم کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ کبھی براہ راست انہوں نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں، عوام ہیں، علماء ہیں، اپنے نبی کا جب نام آئے ایک تو پورا نام لیں۔ تو میں خود کوشش کرتا ہوں، میں رسول اللہ، نبی اللہ یوں تو کہتا ہوں، میں حضور کا نامی لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شعر تو پڑھتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، 1000 دفعہ میں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوؤں، روز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ابھی بھی آپ کا نام لوں تو اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتا، یہ تو بے ادبی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اساتذہ ہوں، طالب علم ہوں، عوام ہو، یار اپنے نبی کا نام لیتے ہوئے ہمارے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلتا؟ ہمارے جسم کے وہ اوپر وہ تقدس کے اثرات کیوں نہیں آتے؟ یہ محافل میلاد تو ہمیں رسول کی پہچان دینے کے لیے تھی۔ تو آپ جب بھی ذکر سنیں کریں
تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زندگی میں ادب تھا، حضور کے ذکر کا ادب بھی وہی ہے جو ذات رسول کا ادب تھا۔ کوشش کیجئے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے جب لفظ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی کہہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پورا کہیں تو خطابت کا زور ٹوٹتا ہے۔ ہمیں خطابت نہیں چاہیے، اپنے نبی کی عزت چاہیے، محبت چاہیے۔ میں بچہ تھا دیہات میں، ہم دیہات میں جہاں وہ ہل چلاتے ہم گراؤنڈ بنا لیتے، کرکٹ کھیلتے۔ میرا ماموں اور ایک اس کا دوست کھڑا ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں باہر کھڑا تھا تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا یہ آپ کسے کہا ہے؟ اس وقت میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں لگے بھی اتنے پیار سے، باقی تو اور گفتگو کا انداز، اور جب اس ہستی کا نام آیا تو اب کہا آپ۔ میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں لگی، قسم خدا کی وہ بچپنا اپنی جگہ، انہوں نے مجھے سمجھایا بھی نہیں لیکن عملی تبلیغ ہو گئی۔ آج تک سینے پہ لکھا ہوا ہے وہ کون ہستی تھی جسے ماموں آپ کہہ رہے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے نام بھی ادب سے لیں اور سلام اور درود پورا پڑھیں۔ کوئی بات نہیں ہے، لفظوں میں اثر رب نے پیدا کرنا ہے، ہدایت بھی رب نے دینی ہے، میری تقریر نے کسی کو ہدایت نہیں دینی۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا، ممتاز مفتی جب وہاں مدینہ شریف کے اندر داخل ہوا نا، روزہ رسول پہ حاضری دینی تھی، تو اب سوچنے لگا میں نے تو ساری زندگی غلط کام کیے ہیں، کس منہ سے اس پاک رسول کو چہرہ دکھاؤں گا۔ اس کے ذہن میں کئی واقعہ آئے، فلاں گناہ گار تھا، وہ آیا، حضور نے اسے بھی نبھایا۔ ان میں ایک اس نے واقعہ ذکر کیا، ایک عورت تھی جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہو رہے تھے، حمیدہ کور، لبیک نام کی اس کی کتاب ہے، اس لبیک کتاب کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حمیدہ کور 10 یا 12 سال کی تھی، پاکستان بنا تو لوگ ادھر آ رہے تھے، راستے میں اس لڑکی کو سکھوں نے اغوا کر لیا، اور جو ہی وہ بڑی ہوئی ایک سکھ نے اس سے شادی کر لی، اس سے 2 بچے ہوئے، لیکن حمیدہ کو کبھی بھی وہاں سکون نہ ملا، اس نے اسے شوہر مانا ہی نہیں ہے۔ پھر وہاں انڈیا کی پولیس نے اسے پاکستان بھیج دیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ماں باپ تک آئی تو ماں باپ نے یہ کہہ کے رد کر دیا تو سکھ نہیں ہے، سکھ کی بیوی ہے، ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو اسے شوہر تسلیم ہی نہیں کیا، مجھے زبردستی لے گئے، میں اب وہ دیش چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے رکھتے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ سکھ کی بیوی ہے، ہم نے نہیں رکھنا۔ انہوں نے بھگا دیا۔ اب بظاہر کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، بقیہ جتنی زندگی ہے پیسے اکٹھی کرتی ہوں پھر حضور کی بارگاہ میں جاتی ہوں۔ اب بظاہر اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ شہر مدینہ جائے، پھر اس کے ذہن میں سوچ آئی میں ایسا کرتی ہوں کہ میں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہوں۔ اس نے جسم فروشی کا دھندا کیا، سال کے اندر عمرے کے پیسے اکٹھے کر لیے یا حج کے۔ سال بعد وہ شہر مکہ پہنچی، وہاں اسے یہ خیال نہیں آیا۔ جب شہر مدینہ کی باؤنڈری آئی، اب شہر مدینہ میں داخل ہونا تھا، ممتاز مفتی نے تو مواجہ شریف میں آنا تھا نا، اس حمیدہ نے مدینہ شہر میں پاؤں رکھنا تھا تو شہر سے باہر ہی رونے لگ گئی، کہنے لگی، ذہن میں خیال آیا میرا تو وجود گندا ہے، ناپاک ہے، میں نے تو حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، اب میں کس منہ سے اپنے پاک نبی کو کا سامنا کروں گی اور منہ دکھاؤں گی۔ اس احساس نے پہلے گناہ کیا، اس وقت احساس نہیں آیا، آج زندوں کے پاس آئی تو مردے بھی زندہ ہو گئے۔ آج محبوب کریم کے شہر کے قریب آئی، احساس بیدار ہوا، رونے لگ گئی، ہچکیاں بند گئیں، روتے روتے اس کی اونگ لگی، کریم نبی نے کرم کر دیا۔ ہائے ہائے، وہ غضب کے لفظ ہیں، غضب کے۔ وہ رو رہی تھی اور دھاڑیں مار کے رو رہی تھی کہ میرا وجود گندا، میرا جسم ناپاک ہے، وہ نبی پاک ہے، اس کا تو شہر بھی پاک ہے، میں کیسے منہ دکھاؤں گی۔ روتے روتے آنکھ لگی، حضور خواب میں تشریف لے آئے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دلاسا دیا، حمیدہ تو ناپاک نہیں ہے، تو پاک ہے، حمیدہ تو پاک ہے۔ حضور نے دست شفقت رکھا، بس اس مائی کی دھاڑیں نکل گئیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو بھی اپنے نفس کو ناپاک کرنے کے بعد اگر اسے شرمندگی ہو کہ میں ناپاک ہوں، میں نے رسول اللہ کی شریعت کو توڑا ہے، اگر اس میں شرمندگی آئے، کیونکہ زندگی آئی، میرے آقا رحمت والا ہاتھ یوں کھول دیتے ہیں۔ اس نے قدم بڑھایا، رسول پاک نے فرمایا تم ناپاک نہیں ہو، تم پاک ہو، شہر میں آ جاؤ، شہر میں آ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، حضور کسی کا دل نہیں توڑتے۔ ابھی ہم دائرہ دین پناتے، میں یہی گفتگو کر رہا تھا، 2009 کے اندر میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا، تو عمرے پہ میرے اور بھی چند قریبی میرے ساتھ تھے، تو 2 خواتین پہلی دفعہ میرے رشتہ داروں میں عمرے پہ گئیں، ایک کچھ ان پڑھ سی تھی، کچھ تھوڑی سی پڑھی لکھی اور امیر زیادہ تھی۔ تو جو ان پڑھ تھی پہلی دفعہ گئی شہر مدینہ میں، اسے یہ تھا کہ میں یہ بھی خرید لوں، وہ بھی، نماز پڑھی اور ادھر بھاگ گئی۔ دوسری بولنے لگی دیکھو اتنے پیسے بھر کے آئی، اسے خریداری کا شوق ہے، اسے مسجد نبوی کا شوق نہیں۔ اس نے یہ بات کہی، قسم اللہ پاک کی، ہم مدینہ شہر کے اندر تھے۔ اس کے بعد جس عورت نے یہ گفتگو کی، چاہے وہ سادی تھی، ان پڑھ تھی، وہ پڑھی لکھی صحیح، گفتگو بھی سچی تھی، رسول پاک کو یہ گفتگو نہ بھائی، پورا ہفتہ وہ دوبارہ مسجد نبوی میں نہیں آئی۔ حضور کو اتنا تکلیف ہوئی کہ وہ جیسے ہے، مہمان تو میری ہے، بلایا تو میں نے ہے، مرضی سے آئی نہیں، بلائی گئی ہے۔ اور جب آئی، مواجہ شریف میں ہم کھڑے تھے، تو ایک عالم دین میرے ساتھ تھے، وہ رو رہے تھے، اور میں ان کے، ہم اکٹھے ہی جاتے تھے۔ ایک دن وہ ظہر کے بعد مجھ سے پہلے چلے گئے، پیچھے میں بھی آیا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب وہاں گیا نا، میرے سینے میں خیال آیا کہ میں نے عرض کیا غریب نواز میں آیا نہیں ہوں، آپ نے بلایا ہے تو آیا ہوں، اب جیسا بھی ہوں آئے ہیں، بلائے گئے ہیں، حضور نبھا لیجئے گا۔ قسم خدا کی، اگر نفس ناپاک ہو گیا گھبرائیے نہ، اپنے نبی کی طرف توجہ کر کے دیکھیے۔ میں آپ کے سامنے ایک گناہ گار ادنا شخص، بے عمل سا شخص گفتگو کروں رسول اللہ کی محبت کی، آپ کو لطف آئے، آپ کو سکون ملے۔ یار سوچو تو صحیح، جس کا ذکر 1445 سال بعد کوٹ ادو میں ایک اجمی شخص، ان پڑھ شخص گناہ گار کرے تو گناہ گاروں کو سکون آئے، تم اس رسول کے قدموں میں جا کے دیکھو، سکون کی انتہا ہوگی۔ ان کے قریب جا کے تو دیکھو، ان کی طرف تو ہر وقت یہی صدا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت رحمت کی چادر اور در کھلا ہوا ہے کہ امتی آئے جس نے گناہ کیا، اور رب نے پھر یہ بھی تو کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم تو ہوگا لیکن راہ دکھا دیا، ادھر جاؤ پاک ہو جاؤ گے، اور پاک ہوئے بغیر کامیابی بھی نہیں ہے۔ مثنوی شریف کے اندر علامہ مولانا رومی علیہ رحمہ نے اسی احساس کے اوپر اور خدا کی کرم نوازی پہ ایک بہت ہی اجنبی اچھوتا انداز اپناتے ہوئے لکھا۔ ایک زمانہ تھا، یہ واقعہ کتنی حقیقت رکھتا ہے نہیں میں نے مثنوی میں پڑھا ہے، تو سند مثنوی والے دیں گے، میرے پاس نہیں ہے، اس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص نسوہا تھا، تو وہ شکل و صورت میں زنانہ تھا، حقیقت میں وہ مرد تھا، تو لوگ اسے عورت سمجھ کے بادشاہ نے اپنے حریم کے اندر زنانہ خانے میں ملازم رکھا کہ ہماری عورتوں اور بچیوں کی خدمت کرے گا۔ یہ انہیں کیا پتہ یہ مرد ہے، وہ ان کی مالش کرے، ان کی خدمت کرے، نظروں کو لذت دے، لمس کر کے جسم کو حرارت ملے، لطف آئے، زندگی گزرتی رہی۔ آخر ایک دن آیا، بادشاہ کی گھر کی عورتیں حمام میں نہانے گئیں، تو اچانک اس کی بچی تھی یا اس کی بیوی، اس کی ایک خاص انگوٹھی تھی، وہ گم پائی گئی۔
فوراً ہی اعلان ہوا دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے، تلاشی لی جائے گی۔ پہلے اعلان ہوا وہ انگوٹھی جس کے پاس ہے وہ رکھ دے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کہیں پھینک دے، لیکن کسی نے ایسا نہ کیا۔ پھر یہ ہوا کہ چیک کیا جائے، اب سب کی تلاشی ہوگی، پھر بھی کوئی پھینک دے گا تو معافی ہے۔ اب تلاشی لیتے لیتے نسوحا کی جان بوجھ کے آخر میں تھی، پہلے شک نہیں تھا، جب کسی سے نہ ملی تو اب شک پیدا ہوا شاید اسی نے چرائی ہے۔ جوں جوں تلاشی والا قریب آتا گیا نسوحا کا رنگ بدلتا گیا کہ اگر آج کپڑے کھول کے تلاشی لی تو راز فاش ہو جائے گا اور پھر میری موت ہوگی اور بھیانک موت ہوگی۔ وہ اس خیال سے لرز گیا، اس کا رنگ بدلتا گیا، وہ دیکھتے گئے لگتا ہے چور یہی ہے۔ جوں جوں تلاشی کا وقت قریب آتا گیا آنکھیں بند ہو گئیں، دل ہی دل میں رب سے کہنے لگا، اے الہ العالمین، میں نے تیرے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے تیری مخالفت کی ہے، اے اللہ میں نے جو بھی کیا مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں یہ کبھی نہیں کروں گا، آج میری لاج رکھ لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ اپنے خیالوں میں گم ہے۔ جب اس کی تلاشی کی باری آنی تھی یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور ادھر سے آواز آئی انگوٹھی مل گئی ہے، تلاشی کی باری نہیں آئی۔ اب بادشاہ کی بیٹی شرمندہ ہوئی، معافی مانگنے لگی، ہمیں فضول میں تجھ پہ شک کیا، تو تھا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ بحال کرنا چاہا، اس نے کہا نہیں اب میں واپس نہیں آؤں گی، اب میں نے رب سے وعدہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی پلٹ کے جتنے بھی جرم کیے اپنے نفس کو غلیظ کیا، ایک دفعہ کہہ دے مالک معاف کر دے، میرا رب معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے آثار آئے اور اس نے دوبارہ زندگی مانگی، میرے رب نے اسے زندگی عطا کر دی ہزاروں سال کی۔ ابھی میں نے حال ہی میں ایک حدیث قدسی سنی، ایران کا کوئی عالم تھا، وہ بول رہا تھا رب کریم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے انسان میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں نطفے سے کتنی خوبصورت شکل دی اور تیری شکل میں نے تیرا رخ ماں کے رحم کی طرف سے پھیر کے دوسری طرف کر دیا، کہیں تجھے رحم سے نفرت نہ آ جائے، اور تیری غذا کا بندوبست کیا، جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آیا فرشتے کو حکم دیا اور پیٹ کے اندر دائیں اور بائیں تیرے لیے میں نے سرانے بنا دیے کہ تجھے تکلیف نہ ہو، اور پھر جب تو پیٹ سے باہر آیا، تو پیٹ سے باہر بعد میں آیا، تیرے ماں باپ میں الفت و محبت میں نے رکھ دی، تیری غذا کا بندوبست کر دیا، اتنی الفت رکھی جب تک تو نہیں سوتا تھا وہ نہیں سوتے تھے، اور جب تک تو نہیں کھاتا تھا وہ نہیں کھاتے تھے، تو بے چین تو وہ بے چین، تجھے سکون تو وہ خوش ہوتے تھے۔ پھر تو جب جوان ہو گیا، تیرے اندر طاقت آ گئی، تو یکا یک تو گناہ کر کے میری ہی مخالفت پہ اتر آیا اور میرا ہی مقابل ہو گیا، تو مجھ سے ہی مقابلہ کرنے لگ گیا، تو نے جتنی زندگی مخالفت کی، آخر جب تجھے احساس ہوا کہ میں نے نافرمانی کی، تو نے ایک دفعہ کہا مالک معاف کر دے، میں نے پھر معاف کر دیا، تو پھر مخالفت پہ آیا، میں نے تجھے پھر معاف کر دیا۔ اور میرے بھائیوں آج وہ در کھلا ہوا ہے۔ امام غزالی نے 4 مرتبے بیان کیے ہیں نفس کو پاک کرنے کے، میں کہتا ہوں یہ 4 اپنی جگہ، لیکن ان 4 کا خلاصہ ایک ہی ہے، جب تک خدا نہیں چاہے گا نہ آپ پاک ہوں گے نہ میں پاک ہوں گا۔ تو آج اس در پہ جھک جاؤ، اس مالک سے کہو اے الہ العالمین تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، ہم گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، اگر تو نے ہم سے اپنی رحمت کو پھیر لیا ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس تیرے گھر کے اندر بھری محفل میں بیٹھے ہیں، اے کریم رب ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ جس نے ایک دفعہ کہا میرے رب نے اسے گرنے سے بچا لیا ہے۔ میں نے زندگی میں بارہا اپنایا، میں نے تجربہ کیا، جب بھی مشکلوں میں گھرا مجھے کہیں رستہ نظر نہیں آیا، میں تھوڑے سے لفظوں میں کہتا ہوں مالک آج تک نہیں گرنے دیا، کرم رکھنا میری کمر نہ لگنے پائے۔ اللہ پاک کی قسم زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، میں رسوائی کے دہانے پہ تھا، میرے رب نے مجھے عزت کے سٹیج پہ پہنچا دیا۔ آپ آزما کے دیکھیں، اگر گناہوں سے نہیں بچ سکتے، آپ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں،
آپ پھنسے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، رب تو بے بس نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ نہیں کہا کیا مانگ اور کیا نہ مانگ، کتنا مانگ اور کتنا نہ مانگ۔ میرے بھائیوں، اس احساس جسے میں نے زندگی کہا، اس کی میں ایک اور شکل آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حالات حاضرہ میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ علم بڑا ہے اور علم کے دعوے بھی بڑے ہیں، لیکن عمل کے بارے میں بالکل زیرو ہے۔ معاشرہ بڑا دکھی ہے۔ احساس نام ہے زندگی کا۔ اگر آپ زندہ ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، اس گھر میں آپ کا بھائی تڑپ رہا ہے، اس پہ قرضوں کا بوجھ ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کی اس عاجزی اور ذلت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، آپ زندہ نہیں، آپ مر گئے ہیں، کیونکہ آپ میں احساس نہیں ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح، پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورا جسم تڑپے، تم سارے ایک جسم کی طرح اور ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے ہو۔ ماں باپ بہن بھائی تو دور کی، تمہیں تو اپنے ماں باپ کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ آج ہی میں نے حدیث پڑھی ہے مشکاہ شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، افسوس ہے خاک ناک اس کی خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور حسرت سے کہہ رہے تھے، صحابہ نے کہا غریب نواز کس کی؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدے، جس نے اپنے والدین کو پایا، عند الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، لم یدخل الجنہ، وہ جنت میں نہ گیا تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ ماں باپ کو پا کے وہ جنتی نہیں ہوا۔ اس معاشرے میں اس کا مطلب پھر زندگی نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جب کوئی میت مری پڑی ہو تو کہتے ہیں ماما جی دو مر جان، جب زندہ تھی تو تمہیں کوئی احساس نہیں، اب روتے ہو ماں مر گئی ہے تو تم لاشوں کے سودے کرتے ہو۔ جب بھائی زندہ ہے، رشتے زندہ ہیں، اس وقت احساس ختم ہو گیا، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم زندہ ہیں۔ یہ وہ قتل ہے جس قتل کا کوئی پرچہ بھی نہیں کراتا، اور اس قتل کے اوپر میرے محلے کے اندر ایک فوتگی ہو گئی، باپ مرا پڑا ہے، میت گھر پڑی ہے، بیٹا ایک طرف بیٹھا ہے، کہتا ہے میں نے باپ کی میت کے قریب نہیں آنا کیونکہ اس نے مجھے جائیداد کم دی ہے۔ یہ احساس کا وہ معیار ہے۔ آپ مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اتنا بڑا جلسہ کیا، اس دفعہ میلاد کا اسلوب بدل ہے۔ ہزاروں کی دیگیں پکانے کی بجائے کچھ دیگیں پکائیں۔ آپ کے اتنی مہنگائی کے دور میں کتنے غریب آپ کے گرد ہیں جو مانگتے نہیں ہیں۔ ایک عالم دین مسجد میں آیا، عصر کی نماز اس نے پڑھی، تو بھائی دوسرا کہنے لگا، میں نے کہا یہ چندہ کرے گا، مولوی جو ہے وہ کھڑا بھی ہوا عصر کے بعد اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر صفیں چیرتا ہوا نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے کچھ کہا نہیں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس آپ جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار کوئی تو بات ہے، آپ کھڑے بھی ہوئے بولے نہیں۔ کہنے لگا میں ساتھ ہی مسجد مدرسے کا امام تھا، مدرس تھا، اور مہنگائی اتنی ہے، تنخواہ میں گزارا ہو رہا تھا، اب اتنی مہنگائی ہوئی کہ بس بچوں پہ ساری دوائیوں پہ پیسے لگ گئے، اب وہ سفید پردہ ہٹنے لگا ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس محلے میں نہیں مانگتا، اگلے محلے میں چلا جاتا ہوں، وہاں تو کوئی نہیں جانتے۔ تو پھر حضرت آپ نے مانگا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانگنے کے لیے تو کھڑا ہوا تھا، اعلان بھی کرنے لگا تھا، لیکن جو ہی کھڑا ہوا دل میں خیال آیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، تجھے شرم نہیں آتی میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھ سے نہیں مانگتا پھر بھی غیروں سے مانگتا ہے؟ میرے گھر میں تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ان بندوں کا دل پھر بھی تو خدا ہی نے پھیرنا ہے۔ یار اتنے کتنے امام ہوں گے آپ کے، جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک بندہ مسئلے کے لیے آیا، نیوی کا وہ ریٹائرڈ تھا، لاکھوں کروڑ پتی۔ تو جب مسئلہ پوچھ کے گیا تو اس نے مجھے کچھ پیسے دے، میں نے کہا یہ مسئلوں کے ہم پیسے نہیں لیتے، فیس نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ پہلے آیا، اس نے مجھے پیسے دیے، کل پھر دے دیے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے یہ فیس نہیں دی۔ میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا کہ یار ڈاکٹروں سے ٹائم لیتے ہو اور 5-10 منٹ ملتے ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہو،
تو انہیں فیس دیتے ہو، وکیل کی بھی فیس ہے، انجینئر کی بھی فیس ہے، اور یہ واحد بندہ ڈاکٹر سیدھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا 2-4 دفعہ آئے، وکیل بھی کیس کو بڑھائے گا، یہ خالص خدا کے لیے تمہیں پہلی فرصت میں ہی صحیح مسئلہ بتا کے سکون دیتا ہے۔ یار انہیں فیس دیتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اس عالم دین کو دے دو گے تو تمہیں کیا ہو جائے گا؟ میرے استاد نے مجھے سکھایا، اس مہنگائی کے دور میں میں آپ سے کہوں گا ادھر ادھر دیکھیں اور زیادہ شو بازی کی بجائے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یار 1 مہینے کا اسے راشن ہی ڈلوا دو۔ آپ کے بچے جس استاد کے پاس پڑھتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں وہ امام صاحب مسجد سے پیسے لیتے ہیں، کتنے کروڑ روپیہ دیتے ہو، 10,000 میں خرید کے 15,000 کی باتیں سناتے ہو، 20,000 کی گفتگو کر کے اس کا دل پھاڑ دیتے ہو، اور پھر اس کے پیچھے نمازیں کہ امام صاحب لیٹ آئے ہیں، امام صاحب کی شلوار نیچے ہے، امام صاحب پتہ نہیں کدھر گھومتے رہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اگر تمہیں یہ امام پسند نہیں تو پھر یا تو خود عالم بن جاؤ یا اپنی اولاد کو مصلوں پہ کھڑا کر دو۔ تم رسول اللہ کے ان خادموں کی توہین نہ کرو، ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے۔ اتنے ظالم، یہ معاشرہ مرا ہوا نا، جب احساس ہی ختم ہو گیا۔ آپ کا ایک جملہ امام کو رات سونے نہیں دیتا۔ ہم جب مصلی پڑھتے ہیں نا، ایک دن غلطی آ گئی، کوئی کہتا قاری صاحب یاد نہیں کرتے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ بے وقوف کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے حافظوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ سارا دن محنت کرتے ہیں، یہ بد زبانی کر کے چلے جاتے ہیں دنیا دار۔ یہ معاشرہ زندہ نہیں، یہ مرا ہوا معاشرہ ہے، کیونکہ جن کے اندر احساس ہوتا ہے وہ تو خدا سے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ میں نے یہ کہا تو ادھر مالک ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ زندہ معاشرہ ہمیں چاہیے، زندہ معاشرہ جس میں احساس ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ملتان کے اندر ہمارے مدرسے کے معتمم تھے، ان کا انتقال ہوا، تو انہی کے گھر میں محفل میں نے احساس کے اوپر ایک واقعہ سنایا۔ حالات کے مطابق میں آپ کو سناتا ہوں، شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ کراچی کا واقعہ ہے، ایک عورت نے لکھا کہ وہ بوڑھی، اس کی سہیلی تھی یا وہ خود تھی، سوئے ہوئے تھے، رات کا پہر تھا، آدھی رات کو اسے پیاس لگی، جیسے میرے ساتھ ٹیبل پڑی ہے اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا بیٹا پانی تو دے دو۔ بیٹا ساتھ والے کمرے میں بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اسے آواز نہیں گئی، یا وہ سویا ہوا تھکا ہوا ہے، شدت ہوئی پیاس کی، تو مائی اٹھی، گلاس اٹھایا، جگ اٹھایا، ہاتھ کپ کپایا، زمین پہ گرا، جگ ٹوٹ گیا، بہو کی آنکھ بھی کھل گئی، بیٹے کی بھی کھل گئی، اور بہو دوڑتے ہوئے آئی، امی آپ سے کہا تھا آپ ہمیں کیا دیتے؟ دیکھا ڈنر سیٹ، بیٹا بولا آپ نے تو شیشے والے جگ اور گلاس کا سیٹ ہی خراب کر دیا۔ تو میں نے بیٹا کہا تو تھا، تم آئے نہیں، میں نے بولا تو تھا۔ آگے بہو بولی امی سارا دن کام کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں تو خبر نہیں ہوتی، تھکاوٹ میں احساس نہیں ہوتا، آواز نہیں آتی۔ وہ ماں کہنے لگی تمہاری تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں جنم دیا تھا اللہ کی قسم میں تو موت کے منہ سے باہر آئی تھی، اس وقت مجھ سے تو نہیں اٹھا جاتا تھا، انہوں نے اٹھا کے تمہیں میرے ساتھ ہی لٹا دیا تھا، تم ہلکے سے روئے تھے بیٹا، مجھے تو آواز آ گئی تھی تمہاری، میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، تم بھی تھکے ہوئے، میرا جسم تو چر گیا تھا، میں تو اٹھ بیٹھی تھی اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا کوئی اٹھانے والا، میں نے تمہیں اٹھایا، چھاتی تمہارے منہ میں دی، تم نے ایک ہی گھونٹ پیا، تم پھر سو گئے بیٹا، میں نے سلا دیا، میں سونے لگی تو تم پھر اٹھ گئے، مجھے تو پتا چل گیا، تمہیں آواز نہیں آئی۔ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تم پیشاب کرتے تھے تب بھی روتے تھے، بیٹا تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تب بھی روتے تھے، تمہیں بھوک لگتی تب بھی روتے تھے، مجھے تو تمہارے رونوں کے انداز کا بھی پتا تھا یہ رونا بھوک کا ہے یا پیشاب کا ہے، اور تمہیں میری آواز کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ بیٹے میں احساس مرا ہوا ہے، ماؤں کے اندر احساس زندہ ہوتا ہے، والدین چاہے گناہ گار ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، خدا نے لطیف جذبے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر کا واقعہ آپ کو سناؤں، میری نانی بہت جلدی فوت ہو گئی، میری خالہ اس وقت سال کی تھی، تو ساتھ ہی میری بہن بھی پیدا ہو گئی۔ اب
بہن کی اور بیٹی کی دونوں کی پرورش میری ماں نے کی۔ ایک رات میری خالہ سوئے نہ، روئی جائے، دیہات تھا، میرا دادا اور نانی بہن بھائی تھے، دادے کا گھر تھوڑا سا دور تھا۔ آدھی رات کے وقت دادا اٹھ کے آیا، کہنے لگا وہ بچی رو رہی ہے، اسے بسکٹ لے کے آیا، دکان تھی اس کی، اسے کھلاؤ یا چپ ہو جائے گی۔ امی کہتی ہے ہم نے پوچھا ماموں آپ کو کس نے بتایا کہ یہ رو رہی ہے؟ کہنے لگی میری آنکھ ہی لگی تھی، بہن آ کے کہنے لگی میری بچی رو رہی ہے، بسکٹ دو گے چپ کر جائے گی۔ وہ مر کے بھی احساس رکھیں، ہم زندہ ہو کے نہ باپ کی بولی سمجھے نہ ماں کی، اور ہمیں چہرے پڑھنے کا انداز نہ آئے، ہمیں لوگوں کے اشارے، جھوٹی محبت اور شہوت کے انداز تو سمجھ آئیں، یہ خالص خلوص کے پیار کیوں نہیں سمجھ آتے؟ ہمارے احساس مر گئے ہیں۔ قسم خدا کی فلاح وہی پائے گا جس کا نفس پاک ہوگا، جس کا نفس جتنا پاک ہوگا اتنا لطیف ہوگا، اور جتنا لطیف ہوگا اتنا خدا کی محبت کے جلوے اس کے سینے پہ اشک بار ہوں گے، ان کی بارش ہوگی۔ اور جس کا نفس مر جائے گا نہ اسے عذاب ہلا سکتا ہے نہ اسے باز ہلا سکتے ہیں، اور جس کا نفس زندہ ہے اسے تو جانور کا قتل ہونا بھی درد محسوس کراتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا اتنا احساس زندہ تھا، پہلے یہی لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے، اب احساس اتنا زندہ ہوا، زندگی کے اثرات اتنے تھے، فرمانے لگے اگر میرے دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی جواب دوں گا۔ پہلے بندے ہاتھوں سے قتل کرتے تو خوشی ہوتی، اب کتا بھوکا پیاسا مر جائے تو احساس زندہ ہو گیا۔ ہم اپنے ہی بھائیوں کو مرتا دیکھتے ہیں، ہم ان کی ذلت و رسوائی دیکھتے ہیں، ہمیں دکھ کیوں نہیں ہوتا؟ میں یہ جلال پور کی طرف، یہ آخری میری باتیں ہیں، میرا ٹائم شاید بہت ہی آگے رہتا ہے۔ اچھا آخر میں نا میں احساس کی ایک اور بات کروں۔ کلخانی پہ گیا، کلخانی پہ 23 دیگیں پاک گئیں، ایک کلخانی پہ 15 دیگیں، اور آج میں یہ بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، وہ کہنے لگا 2020 یا 21 میں میرا باپ فوت ہوا، کلخانی پہ 37 دیگیں پکی ہیں۔ یہ کلخانی ہے جو ولیمہ ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، میت کے گھر کی دعوت کھانا حرام ہے، چاہے برادری پیسے اکٹھے کر کے کھائے، یہ میت کے مرنے پہ خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے وہاں ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اگر آپ نے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو ان 75 دیگوں میں آپ 10 دیگیں پکا لیں، اور باقی 65 کے یا تو کسی مدرسے میں دے دیں، یہ غریب مدرسے کہاں سے چلیں گے؟ صدقہ جاریہ ہوگا، حافظ ایک لفظ پڑھے گا، پورا قرآن پڑھے گا، جب تک وہ پڑھے نہ پڑھے آپ کو تو ثواب ملے گا، وہ آگے پڑھائے تب بھی ثواب ہے۔ کتنے گھر بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، عورتیں عزت دار گھر سے باہر جا کے مانگنے پہ مجبور ہیں، اور ہماری کلخانی پہ 75 دے گے، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے۔ اچھا جو چیز اللہ نے فرض کی کہ جائیداد تقسیم کرو، اس پہ ڈاکو بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 40ویں پہ اتنے، کسی جگہ 40ویں میں زیور دینے کا رواج ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اصال ثواب کی محفل ہے، مستحب ہے، اگر کوئی نہ کرے کہتے ہیں باپ اتنا چھوڑ گیا، بیٹوں سے اتنی دیگیں نہیں پکی، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو یار، ان مدارس یہ دین کا قلعہ، یہ ایمان بچانے کے لیے موجود ہیں، اگر آپ نے ان کا تعاون نہ کیا، اپنے امام کی خدمت نہ کی، علماء کی نہ کی، تو پھر آپ کا ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میں ہاتھ جوڑ سے کہ آپ سے کہوں کہ آپ نا کلخانی یا جتنے بھی میرے احمد آباد ممتاز آباد کے ساتھ میرا ایک متولی فوت ہو گیا، میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے کلخانی کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کلخانی کرو، ختم دلواؤ اور جمعرات بھی کرو، لیکن میری ایک بات سن لو، تھوڑا سا جتنا گھر کھانا پکا ہے اسی پہ خود ہی فاتح خانی کر کے ثواب بھیج دو، باقی تم نے جو اس پہ دیگیں پکانی ہے یار ایسا نہ کرو۔ میں 1-2 غریبوں کو جانتا ہوں، کچھ مدرسوں کو جانتا ہوں، آپ پیسے وہاں دے دیں،
اس نے کہا قاری صاحب آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے۔ اللہ پاک کی قسم اس نے مجھے چیزیں دی، میں مدرسوں میں دے آیا، اور ابھی پچھلے دنوں پھر وہ میرے پاس آیا، 50,000 پھر مجھے دے گیا کہ ہمارے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ بھی جائے گا۔ یعنی کام کرنے والے سمجھنے والے ایسے بھی ہیں، ورنہ ہر کوئی کھا کے چلا جائے گا۔ یہ ہمارے دین کو فائدہ نہیں، نہ مدارس کو فائدہ ہے۔ ان کلوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس غربت کے دور میں یہ 3 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں، جبکہ ہر ایک کو گھر کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں ان طالب علموں کی رہائش، بجلی، اساتذہ کے باقی اخراجات یہ تنہا برداشت کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، میری بات مان لیں یار، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، آپ مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیں، اور میں نے ابھی تک آپ سے نہ نعرے کا مطالبہ کیا، نہ کسی فعل کا مطالبہ کیا، نہ میری یہ عادت ہے۔ میں آپ ہی کے کوٹ ادو کے مدارس، مسجد، اور خصوصاً جس جگہ آپ بیٹھے ہیں 12 دن آپ کو یہ روحانی ماحول ملتا ہے، یار قدر کریں۔ اگر یہ مدرسہ نہ رہا تو پھر تھیٹر قائم ہو جائیں گے، پھر برائی کے اڈے ہوں گے۔ ان مدارس کی قدر کیجئے۔ اپنے محافل میلاد اس پہ پورے 10,000 کی لائٹنگ کی بجائے 2,000 کی کر لیں، 8,000 مدرسے میں جمع کرا دیں۔ 8,000 پہ امام کھڑا کیا ہوا، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ کے لاکھ میں گزارے نہیں ہوتے، اور امام 8,000 میں گزارا کرے، اور پھر یہ کہنا قاری صاحب ٹائم پہ نہیں آتے۔ 8,000 میں وہ نمازیں بھولے گا، یاد رکھے گا۔ تو آپ کوشش کریں، اپنی غلط ریت کو ختم کریں۔ یہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی کل خوانی کرنا، کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ہماری رسمیں ہیں، ہم نے خود ایجاد کی ہیں۔ شریعت بڑی آسان ہے، ہماری رسموں نے اسے مشکل کر دیا ہے۔